العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار صدق الله مولانا العظيم غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کامل کامل را رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سب سے اعلیٰ واحلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ واحلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ واحلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ کے آیا ہمارا نبی پڑھیے معجزہ کے آیا ہمارا نبی معجزہ کے آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین وزی وقار برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک نے، رب کائنات نے، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے توسل دے نال اللہ نے سن الحمدللہ اج 12 روزہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساڑے پروگرام جاری و ساری نے ان دے وچ الحمدللہ اج 6 ربیع الاول شریف ہو گئی ہے۔ اس مالک دا فضل ہے، اس مالک دا کرم ہے جس نے اپنے گھر دے اندر بلا کے سنو اپنے محبوب دا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آبزی وقار ایک موضوع لے کے میں آپ دے سامنے حاضر ہویا۔ اللہ رب کائنات نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے یار نو معجزے عطا فرمائے نے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار دے معجزات لے کے میں آپ دے سامنے حاضر ہویا۔ یقیناً آج دا موضوع بڑا دلچسپ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کنے معجزے عطا فرمائے نے۔ قرآن کریم دی آیا مقدسہ ہے، اللہ رب کائنات نے فرمایا الذین قالوا، فرمایا وہ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، کہا اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ پھر کہا حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، فرمایا ایتھے تک، یہاں تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے کہ جسے آگ کھائے۔ پھر کہا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم، فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، فرمایا کہ پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے ہیں جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کر دیا؟ ان کنتم صادقین، کہ اگر سچے ہو، کہا تم یہ جو بات کہتے ہو اس بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کتنے انبیاء دنیا پہ تشریف لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، تمہارے سامنے اللہ کی نشانیوں کو کھولا، لیکن تم نے کیا کیا؟ انبیاء کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب کائنات نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو معجزے عطا فرمائے نے۔ معجزے کی نہیں؟ اب ابھی ذی وقار حدیث مبارکہ دا مطالعہ کرنے آ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث مبارکہ دے راوی نے، آپ بیان فرماندے نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پہلے جتنے انبیاء دنیا تے تشریف لے کے آئے
اللہ رب کائنات نے انہاں نو معجزیاں تو نوازیا، یعنی اپنے محبوب نو معجزے عطا فرمائے، اپنے نبیاں نو معجزے عطا کیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ نے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مینوں بھی معجزے عطا فرمائے نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کبریا نے آپ نو معجزے عطا فرمائے تو سونیا مدینے دیا تاجدارا لجپالا آپ نو رب کائنات نے کیڑے کیڑے معجزے عطا فرمائے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے من بہت سارے معجزے عطا کیتے نے، انہاں معجزیاں دے وچوں سب تو بڑا جڑا معجزہ ہے اللہ نے مینوں قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ معجزات دے وچوں سب تو بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب کبریا نے مینوں قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معجزہ ہے جڑا رب کبریا نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث مبارکہ دراوی نے آپ بیان فرمانے نے لوگو حدیبیہ دا دن حدیبیہ دا مقام کیسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے نال سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کیتی لجپالا سونیا مدینے دیا تاجدارا صحابہ نو اتنی سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے کہ سونیا کرم نوازی فرماؤ تے پانی عطا فرما دے وہ۔ میں دسنا چاہنا کہ اللہ رب کبریا نے اپنے یار اپنے محبوب نو کیڑا کیڑا معجزہ عطا کیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حدیبیہ دے دن سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے تے عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا پیاس لگی ہے پانی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پانی تلاش کرو کدھروں تھوڑا جا پانی مل جائے۔ تو صحابہ فرماندے نے کہ اساں پانی تلاش کیتا، تھوڑا جا پانی سانو ملیا، اسی وہ پانی لے کے ایک پیالے دے اندر حضور دی بارگاہ چاہ گئی تے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پیش کیتا گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست رحمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے او تھوڑے جا پانی دے اندر پیالے دے اندر اپنی انگلیاں نو رکھیا تے حضرت جابر فرماندے نے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو اپنا دست رحمت اس پانی والے پیالے دے اندر رکھیا تے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا کہ اللہ نے اپنے یار دے ہاتھ دیاں انگلیاں وچوں چشمے جاری فرما دیتا نے۔ اساں اپنی اکھاں نال دیکھیا کہ سرکار دیاں انگلیاں مبارک اس پانی والے پیالے دے اندر نے تے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہاتھ دیاں انگلیاں مبارکہ دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ میں کیا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اپنا عصا اپنا ڈنڈا پتھر تے مارن تے پتھر وچوں پانی دے چشمے جاری ہو سکدے نے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معجزہ اے ہے فرمایا عصا نہیں مارنا، سرکار نے اپنا دست رحمت رکھے اللہ نے انگلیاں وچوں چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تیرے میرے محبوب کبریا علیہ السلام دی شان اقدس ہے، میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری نے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اساں حضرت جابر کو پوچھیا اے جابر بیان کرو کہ حدیبیہ دے دن
او جس وقت پیالے دے اندر حضور نے اپنا دست رحمت رکھیا تے پانی دے چشمے جاری ہوئے تے سرکار نے فرمایا صحابہ آؤ تے پانی نوش کرو، پانی پیو۔ تے حضرت صالح فرمانے نے میں جابر کو پوچھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو اس دیہاڑے کنے تسی صحابی سو، کنے لوگ سو؟ حضرت جابر فرمانے نے اس دیہاڑے 1400 یا 1500 دی تعداد سی۔ کہندے نے کہ 1500 صحابہ نے رج کے پانی پیتا۔ تے حضرت جابر فرماندے نے رب کبریا دی قسم جس دے قبضہ قدرت چ میری جان ہے، اگر اس دیہاڑے 1 لاکھ بھی صحابہ ہوندا تے پھر بھی پانی ختم نہیں سی ہونا۔ وہ 1 لاکھ صحابہ نو پانی زائد ہونا سی، پانی ختم نہیں سی ہونا۔ کیونکہ اس پیالے دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دست مبارک لگے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ عصر دا وقت ہو گیا، نماز دا وقت ہے، پانی تلاش کیتا گیا، پانی نہیں مل رہا۔ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ صحابہ پانی تلاش کر کے لے کے آؤ۔ صحابہ فرمانے نے کہ اسی ایک پانی پیالے دے اندر پانی تھوڑا جا تلاش کیتا، لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ میری حضور نے اس پیالے دے اندر بھی اپنا دست رحمت رکھیا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، حضور دے دست مبارک انگلیاں وچ پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ فرمانے نے کہ سارے صحابہ نے وضو کیتا، وضو کر کے نماز عصر نو ادا کیتا۔ میں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ اے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پکڑ کے کسی پتھر تے مارن تے پتھر تے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے نے تے مصطفیٰ دی ذات ہوے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھی امام بن کے آئے ہیں۔ یہ سرکار دی عظمت ہے، سرکار دی شان ہے۔ آؤ تیسری حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے خندق دے موقع تے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بننے ہوئے نے۔ سرکار نے اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بننے ہوئے نے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں ویکھ کے میرا پریشان ہویا، میں اپنے گھر وال دوڑ لا دیتی، میں اپنے گھر چلا گیا، گھر جا کے اپنی زوجہ نو اپنی بیوی نو پوچھیا کیا گھر کوئی خان نو چیز ہے؟ تے آپ فرمان لگیاں جابر ایک بکری دا بچہ ہے تے تھوڑا جا جاؤں دا آٹا پیا ہویا ہے، جڑا چند بندیاں نو اگر کھانا بنایا جائے تے وہ پورا ہوئے گا۔ تو حضرت جابر فرمانے نے میں اپنی اہلیہ زوجہ نو کیا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، مصطفیٰ دی دعوت کرنا چاہنا وہاں، میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کرنا چاہنا وہاں۔ ادھر حضرت جابر فرمانے نے میں اپنی زوجہ نو کہہ کے کہ تسی کھانا تیار کرو، میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ جاواں کہ حضور نو دعوت دے کے آواں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کملی والے مدینے دیا تاجدارا اج تسی آؤ تے ساڈے گھر دعوت قبول فرماؤ تے کھانا تناول فرماؤ۔ تے حضرت جابر فرمانے میں حضور دی بارگاہ چ ٹر گیا، جدو حضور دی بارگاہ چ گیا تے جا کے عرض کیتی کملی والیا مدینے دیا تاجدارا، میں عرض کر رہی ہاں سونیا مدینے دیا تاجدارا آج تسی تشریف لے آؤ میرے گھر تے کھانا تناول فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا اونی دیر تک دسترخوان نہیں لانا جنی دیر اسی تیرے گھر نہ آ جائیے، اونی دیر دسترخوان ہے نہیں لانا، دسترخوان تے کھانا نہیں لے کے آنا جنی دیر تک اسی نہ آ جائیے۔ میں کہ اللہ نے میرے تیرے نجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کیڑا معجزہ عطا فرمایا ہوئے۔
کہ حضرت جابر فرماندے نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والیا مدینے دیا تاجدارا آپ آؤ تے میرے گھر دعوت کھا لو تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جابر نے فرمایا جابر تسی گھر چلو کھانا تیار کرواؤ تے اسی تواڈے گھر کھانا کھان آ رہے ہاں تے حضرت جابر کہندے میں رکیا سا میرے کریم آقا نے صحابہ نو اعلان کر دیتا فرمایا اے صحابہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ حضرت جابر فرماندے نے میرے کریم آقا نے اعلان کیتا سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا چلو آج حضرت جابر دے گھر دعوت ہے آج حضرت جابر دے گھر دعوت ہے تو کون ہے والی دے غلام حضرت جابر فرما دے نے میں حضور دی بارگاہ چڑھ کی تھی کملی والے یا رسول اللہ جو ساڑھے گھر آؤ تو دعوت کھا لو میرے کریم آقا نے اعلان کیتا صحابہ یا جاؤ آج چلیے جابر دے گھر دعوت خان جانا ہے حضرت جابر کہنے نے میں کملی والے دی بارگاہ چڑھ کی تھی کملی والے آپ آؤ چند صحابہ نو لے کے آ جاؤ میرے کریم آقا سارے صحابہ نو اکٹھیاں کر لے آئے لے کے میرے گھر آن لگے حضرت جابر کہنے نے میں گھر والے دوڑ پیا میں اپنے گھر آ کے اپنی زوجہ نو کے آئے میں تے عرض کی تھی کملی والیاں تسی تے چند صحابہ نو لے کے آنا میرے آقا سارے صحابہ نو لے کے آ رہے او جناب والا حضرت جابر دی زوجہ بھی او صحابی رسول آ فرمان لگیا جابر پریشان نہ آئیو جڑا نبی لے کے آ رہے آئے او دا بندہ انتظام پہ کر لے حضرت جابر دی زوجہ کہن لگی جابر پریشان نہ آئیو جڑا نبی لے کے آ رہے آئے انتظامیہ پہ کر لے حضرت جابر کہندے نے تھوڑی دیر گزری میرے کریم آقا صحابہ نو لے کے ساڑھے گھر آ گئے جدوں میرے کریم آقا ساڑھے گھر آئے نے میرے آقا نال سارے صحابہ بھی آ گئے سارے صحابہ ساڑھے گھر آ گئے میرے آقا فرمایا جابر یا رسول اللہ کملی والے حکم ہوئے فرمایا جاؤ کھانا لے کے آؤ نا میں کھانا لے لیا لے کے سرکار دی بارگاہ چ آ گیا میرے آقا نے دم کیتا میرے آقا نے کلام پڑھیے اس ہانڈی دی اندر پھونک مارے آئے جن دی اندر کھانا تشریحانہ رکھے ہوئے آئے میرے کریم آقا نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا صحابہ نو کہو دس دس کر کے آ کے کھانا کھانے جان حضرت جابر کہنے اے لوگوں سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا میرے آقا نے بھی کھانا کھا لیا میرے آقا کھانا کھا کے ٹر گئے نے فرمایا جابر کھانا لے کے اندر چلا جا آپ بھی کھا لے اپنی زوجہ عالیہ نو بھی کھلا دے حضرت جابر کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میں تے کھانا اینا کہ تھوڑے جے صحابہ میرے آقا کھا سکدے نے لیکن میرے آقا آئے نے میرے آقا نے دست رحمت رکھے آئے کھانا ایک دو نہیں جن صحابہ آئے نے سارے صحابہ نے رج کے کھا دے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھادا پیٹ بھر کے کھانا کھادا میرے حضور نے بھی کھادا فرمایا جابر انج کرو ہن گھر لے جاؤ اپنی بیوی نے بھی کھلاؤ تے آپے بھی کھاؤ میری بیوی نے بھی کھادا میں بھی کھا لیا تے حضرت جابر فرماندے نے جدوں کھانا ہانڈی وچ ویکھیا جنہ بنایا سی اونے دا اونا کھانا موجود ہے فرمایا جنہ کھانا بنایا سی نا اونے دا اونا کھانا موجود ہے گھٹیا نہیں ودے ہے کھانا گھٹیا نہیں کھانا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماندے نے کہندے نے کہ ایک آدمی حضور دی بارگاہ چایا اعرابی پنڈ تو اٹھ کے آ کے عرض کردہ کملی والے مدینے دے تاجدارا میں بڑا غریب ہاں تے مینوں کچھ عطا فرما دے وہ کملی والیا مینوں کچھ عطا فرما دے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 کلو جون لے کے اس اعرابی نو دے دیتے دے کے فرمایا اعرابی انج کر اے جون لے جا تے اس تھیلے دے اندروں کپڑا چک کے نہیں ویکھنا وچوں کڈ کڈ کے کھاندا رہے وچوں کڈ کڈ کے کھاندا رہے لیکن ان ماپنا نہیں اس تولنا نہیں کہ یہ کنا ہے کنا نہیں کہندے نے کہ او اعرابی حضور دی بارگاہ چ تھیلا چکیا جن دے اندر جواں دا آٹا سی لے کے گھر چلا گیا کھاندا رہا خود بھی کھاندا رہا گھر والوں نوں کھلاندا رہا رشتہ داراں نوں کھلاندا رہا دوست یار بیلی آندے رہے انہاں نوں بھی کھلاندا رہا کہندے نے کہ ایک وقت آیا کہ اس نے او تھیلا کھول کے ویکھیا میں ویکھاں تے صحیح ان دے وچ ہے کی ہے ان دے وچ ویکھاں صحیح ہے کنا کو میں کڈ کے کھلائی جا رہا آپے بھی کھائی جا رہے ہیں یاراں بیلیاں نوں بھی کھلائی جا رہے ہیں جدوں اس نے کھول کے ماگ کے ویکھیا نا ماپیا تولیا تے کہندے نے سرکار نے 20 کلو دتا سی جدوں اس نے تولیا 20 دا 20 کلو ہی ہے سرکار نے جنہ دیتا سی اونے دا اونا کہندے نے اس تو بعد اس نے استعمال کیتا ختم ہو گیا حضور دی بارگاہ چایا کہ عرض کیتی کملی والیا مدینے دیا تاجدارا جڑا تسی دیتا سی نا کملی والیا ختم ہو گیا ہے میرے حضور نے فرمایا اگر تو ویکھدا نا قیامت تک کھاندا رہندا ختم نہ ہوندا فرمایا تو ویکھدا نا اس نو ماپدا نا قیامت تک کڑ کڑ کھاندا رہندا کدی بھی ختم نہیں سی ہونا اللہ نے اپنے یار نو کیڑے کیڑے معجزے عطا کیتے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں حضور دی بارگاہ چند کھجوراں لے کے حضور دی بارگاہ چلا گیا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او تھیلے چ دم کیتا تے آپ نے کچھ پڑھ کے پھونک ماریا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی کملی والیا فرمایا ابو ہریرہ ان دے وچوں کھجوراں کڈ کڈ کھاندا رہی لیکن ویکھی نا تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں کھجوراں دا تھیلا لے لیا بند کر لیا میں گھر چلا گیا تے جا کے میں کھجوراں کڈ کے کھاندا رہیا دنے بھی کھانیاں راتی بھی کھانیاں گھردیاں نوں بھی کھلانیاں یاراں بیلیاں نوں بھی کھلانیاں تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ حضور دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے حضور دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے پھر حضرت ابوبکر صدیق دا دور خلافت آیا کہندا میں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور وچ بھی کھجوراں کڑ کڑ کھاندا رہیا کہندے نے حضرت ابوبکر صدیق دا دور ختم ہویا حضرت عمر فاروق دا دور آیا کہندے نے حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر بھی کھجوراں کڑ کڑ کھاندا رہیا میں کہ اللہ نے اپنے یار نو کیڑے کیڑے معجزے عطا کیتے نے تو کون ہے دے والد غلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تو وصال ہو گیا ہے میرے آقا ٹون گیا ابو بکر صدیق دا دور آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا ہے میں کھجوراں کڑ کڑ کھاندا رہیا حضرت عمر فاروق دا دور آیا ہے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر بھی کھجوراں کھاندا رہیا اور کھجوراں کھاندا رہیا عمر فاروق چلے گئے نہیں حضرت عثمان غنی دا دور مبارک آ گیا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار دے دور دے اندر بھی کھجوراں کھا دیا ابو بکر صدیق دے دور وچ بھی کھجوراں کھا دیا نے عمر فاروق دے دور وچ بھی کھجوراں کھا دیا نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حضرت عثمان غنی دا دور مبارک آیا ہے جدوں آپ دی شہادت ہوئی ہے جدوں آپ شہید ہوئے نے اے افواہ پہ لگائی ہے لوگ ادھروں ادھر جا رہے نے اس ہلچل دے اندر جولا خوم ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کھجوراں ختم نہیں ہویا حضرت ابو ہریرہ کہندے رب کعبہ دی قسم ہے اندے قبضے قدرت میری جان ہے او جناب والا جڑے کھجوراں دا جولا حضرت سرکار دے زمانے چ چلے آئے ابو بکر دا دور آیا تے کھجوراں کھا دیاں عمر دا دور آیا تے کھجوراں کھاندا رہیا عثمان دا دور آیا تے کھجوراں کھا دیاں اگر جولا قوم لائے ہوندا جن دے قبضے قدرت میری جان ہے میں کہہ رہا ہاں قیامت تک
جولا میرے کول رہندا کھجوراں کڈ کڈ کھاندا رہندا محمد دا صدقہ کھجوراں ختم ہی نہیں اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار دے دور وچ وی کھادیاں ابو بکر صدیق دے دور وچ وی کھادیاں عمر فاروق دے دور وچ وی کھادیاں عثمان غنی دے دور وچ وی کھادیاں کہندے نے دنے وی کھانیاں راتی وی رشتہ داراں نے وی کھلانیاں آپے وی کھانیاں فیملی نوں کھلانیاں تے ختم نہیں ہونیاں کہندے نے کہ حضرت عثمان غنی نوں جدوں شہید کیتا گیا نا اس ہلچل دے اندر چولا گم ہو گیا کہندے نے گم نہ ہوندا رب کعبہ دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے قیامت تک کھاندا رہندا ختم نہیں سی ہونیاں محمد دا صدقہ ہے سرکار نے اپنا دست مبارک حضرت ابو ہریرہ دی کھجوراں نے جولے دے اندر رکھ دیتا تے اللہ نے برکت ہی برکت رکھ دیتی ہے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیڑے کیڑے معجزے عطا کیتے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ جنگ دے اندر آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہاتھ دے اندر رکھیا کسی حکیم کو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جانا سی کسی ڈاکٹر کو جانا سی کسی طبیب کو جانا سی حضور دی بارگاہ کیوں آئی حضرت قتادہ فرماندے نے صحابہ دا عقیدہ سی یقین سی ایمان سی کہ جیڑا کچھ مصطفیٰ دی بارگاہ ملدا دنیا تو کسی دی بارگاہ نہیں ملدا جو مصطفیٰ عطا کر سکدے نے کوئی عطا کر سکدا نہیں آپ نے سرکار نے آنکھ دا ڈیلا پکڑیا تو حضرت قتادہ دی آنکھ دا ڈیلا آنکھ کھڑی جگہ تے رکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکایا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے صحابہ مینوں رب کعبہ دی قسم میں مینوں اج لگدا ہے کہ کدی یہ آنکھ خراب ہوئی نہیں کہندے نے کہ پہلے نالوں بھی زیادہ بنائی اس آنکھ دے اندر آ گئی میں کہ لعاب دہن مصطفیٰ دا لگ گیا ہے روشنی نگاہ دیر کوئی نہ ہو جاوے ایک عرابی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا آ کے عرض کردہ کملی والیا مدینے دیا تاجدارا کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا کملی والیا کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں ایمان لے آواں گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آن والیا اگر تو معجزہ دیکھیں گا تو ایمان لے آئیں گا جی یا رسول اللہ کو معجزہ دکھاؤ تو میں ایمان لے آواں گا میرے کریم آقا نے فرمایا آؤ بیک سامنے کھجورے فرمایا کہ اس کھجور دے اتے ایک گچھا کھجوراں دا ہے اگر تم ویکھے میں مصطفیٰ محمد دی ذات کماں تے او کھجوراں دا گچھا خود ٹوٹ کے میں محمد دی بارگاہ چا جاوے اس نے کہا یہ کیویں ممکن ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا کھجور دے اتوں او گچھا کھجوراں دا ٹٹیا تے مصطفیٰ دی بارگاہ چا گیا سرکار دی بارگاہ چا گیا جب مصطفیٰ دی بارگاہ چایا تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس نو پھر حکم دیتا جتھوں آیا سے اوتھے واپس چلا جا او کھجوراں دا گچھا خود ٹٹیا حضور دی بارگاہ چایا حضور دے کہن تے پھر او کھجوراں دا گچھا اس جگہ تے واپس جا کے لگ گیا اس عرابی نے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معجزہ دیکھیا تے کلمہ پڑھیا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام بن گیا اللہ نے اپنے یار نو بڑے معجزے عطا فرمائے نے آؤ آخری بات حدیث بیان کر کے بات مکمل کرنے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے مقام صوبائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سر انور حضرت علی پاک دی گود دے اندر ہے حضور دا سر انور علی پاک دی گود دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو رہا ہے عصر دا ویلا گزر گیا سورج غروب ہو گیا جدو وہی دا نزول ختم ہویا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں مبارکاں چوانسو نے سرکار دے رخسان مبارک تے ڈگیا سرکار بیدار ہوئی پھر سرکار نے فرمایا علی رون دی وجہ کیے عرض کیتی کملی والیا مدینے دیا تاجدار آنکھ عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے کہ
ادا پڑھنی ہے تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کملی والیہ مدینے دیا تاجدارہ علی نے کدی قضا نہیں پڑھی سنیا ادا پڑھا دیو تے مہربانی ہو جائے کرم نوازی ہو جائے میرے مصطفیٰ نے سورج نو انگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے سورج نے واپس بلایا فرمایا علی چل نماز ادا فرما لے میں آکھے جڑا نظام قدرت ہے اس نو کوئی بدل نہیں سکدا لیکن میرے سرکار دی ذات گرامی ہووے کہ سرکار چان اپنی انگلی دے اشارے نال سورج نو واپس بلا سکدے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی نے آپ بیان فرمانے نے اساں 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا کہ سرکار نے اپنی انگلی دے اشارے نال چن نو 2 حصیاں دے اندر تقسیم فرما دیتا ہے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حضرت انس بن مالک کہندے نے اسی اکھاں نال ویکھیا سرکار نے انگلی دے اشارے نال چن نو 2 ٹوٹیاں تقسیم کیتا میں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات گرامی وہ ذات ہے اللہ نے معجزے عطا کیتے نے آپ چاند تے سورج نے واپس بلا سکدے نے سرکار چاند تے چند نو 2 ٹوٹیاں تقسیم کر سکدے نے اے اللہ نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمایا نے تو کون ہے دے والد غلام او اللہ دا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دی عظمت شان نو بیان کر کے معجزے نو بیان کر کے اپنی بات نو مکمل کرنے تے اظہار محبت بھی کرنے اللہ قرآن فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والد غلام رب کبریا نے فرمایا اسا یانو شاہد بھی بنایا ہے اسا اپنے یانو مبشر تے نذیر بھی بنایا ہے وداعین اللہ دا تاج بھی سجایا ہے شانہ نو بیان کر کے رب کبریا نے یار دیا شانہ نو بیان کیتا ہے رب کبریا نے فرمایا میں کسے نو ایک معجزہ دیتا ہے کسے نو 2 معجزے دیتے کسے نو 3 معجزے عطا کیتے نے کسے نو 4 معجزے دیتے نے میرا یار محمد آوے انہوں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں یا اللہ پھر یار نو کنے معجزے دیتے نہیں رب کبریا نے فرمایا میں اپنے یار نو سر دیاں والا تو لے کے پیروں دیاں ناخنا تک معجزہ بنا دیتا یار محمد نو سر دیا والا تو لے کے پیران دیا نخن تک معجزہ بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معجزے ہی معجزے عطا فرمائی نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ذات گرامی ہے جنہ دیا شانہ سب تو والا جنہ دا مقام سب تو والا دعا مالک حاضری تو آڈی میری اپنی بارگاہ علیت قبول و منظور فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.